ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین اور بابرکت کاموں میں سے ہے کہ جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ آئیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، ساتھ ہم آداب، اخلاق، طور طریقے یہ بھی سیکھ لیں اور اپنے مینرز کو اسلامک مینرز میں ڈھال لیں تو انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہوں گے، دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں بے حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قاف والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہیں اس کا اچنبا یعنی تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے پھر جئیں گے، یہ پلٹنا دور ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک مضطرب بے ثبات بات میں ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا، ہم نے اسے کیسا بنایا اور سنوارا اور اس میں کہیں رکھنا نہیں۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے
یعنی پہاڑ رکھے اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب سوجھ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا ہوا تازہ پھل بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ یعنی ویران شہر جلایا یعنی سرسبز کیا، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود، وعاد وفرعون وإخوان لوط اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں، وأصحاب الأيكة وقوم تبع اور بن والوں اور تبا کی قوم نے، كل كذب الرسل فحق وعيد ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب کے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو نور قرآن سے روشن کر دے، منور کر دے، اور کاش قرآن مجید کی تلاوت کی ایسی عادت ہماری بن جائے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری قبریں بھی نور قرآن سے روشن ہوں، منور ہوں، پتہ بتاتی ہوں کہ اس میں وہ شخص دفن ہے کہ جس کا معمول رب العالمین جل وعلا کے کلام کو پڑھنا تھا۔ کاش دعا فرمائیں اللہ کریم ایسا کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سلسلے کا ہمارے عنوان ہے رزق۔ رزق کیا ہے، کس کس چیز کو رزق کہا جاتا ہے؟ عام طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں حاصل ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس، اس کو ہم کسی کھاتے میں کنسیڈر کرتے ہی نہیں ہیں، شاید موجودہ چیز کو نعمت بھی نہ سمجھتے ہوں۔ زبان سے تو ایسا نہیں کہتے، لیکن انداز کچھ اس طرح کا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آج تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں حاصل ہیں، بطور رزق ہی کتنی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر صرف خوراک کو ہی رزق کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ ایک عمومی مزاج ہے کہ لوگ خوراک کو رزق سمجھتے ہیں، تو اس میں بھی ہم دیکھیں کہ کتنی ورائٹی ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رزق کے معاملے میں توکل، اعتماد، بھروسہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ لیکن ابھی یہ کلام شامل کرتے ہیں، ویس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے صبح وطن پیشا میں غریبا کو دوں شرف صبح وطن پیشا میں غریبا کو دوں شرف بے کس نوازگے سوالا کہوں تجھے بے کس نوازگے سوالا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابش اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابش اللہ 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 رے تیرے جسم میں منور کی تابش اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامنا کروں شاہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامنا کروں شاہ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف ہے بیتنا ہی سے ہے بری
ہوں میں شاہ میں کیا کہوں تجھے حیران ہوں میں شاہ میں کیا کہوں تجھے جہلے کی سب کو چن کے سنا خاکی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا خط میں سوخ اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا زبردست بہت خوبصورت کلام بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ اویس بھائی نے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفاعت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ کرتے ہیں تو جہاں جہاں یہ بیان نظر سے گزرا ہے فتح رضویہ شریف میں بھی اور ویسے بھی کلاموں میں، تو ایک عجیب وارفتگی کا انداز ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک جگہ فتح رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے توفیق دی تو ہم نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت کا اہل بنا۔ پھر وہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ میری شفاعت بروز قیامت حق ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور فرمایا یہ اسے ملے گی جو اس کا اہل ہوگا۔ تو ایک لمبا مضمون بیان کرنے کے بعد، طویل مضمون بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں زمین و آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ اور یوں کافی ساری چیزیں لکھنے کے بعد یہ سب گواہ ہیں اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت کا اہل بنا دے۔ یہ ایک عجیب اور نرالا انداز ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اور وارفتگی والا یہ پیارا انداز اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان سے ہم نے دین کی تعلیمات حاصل کرنی ہے، حاصل کی ہیں۔ انہوں نے لکھ لکھ کر ہمیں دیا ہوا ہے، کاش ہم پڑھنے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں اور پھر ساتھ وہ طریقہ کار، وہ انداز جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزاج میں تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین کی جو بہت ساری عطائیں ہیں ان کو نبی پاک علیہ السلام سے کیسے مانگا کرتے تھے، کیا انداز ہوا کرتا تھا اور جھوم جھوم کر گویا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کے بھکاری بنے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھائے، بس ان سے التجائیں کر رہے ہیں جیسے کوئی فقیر ہوتا ہے اور وہ کسی امیر کے دروازے پر حاضر ہو جاتا ہے اور اپنا مقصود پانے تک صدائیں دیتا رہتا ہے۔ ایسے ہی بندے کو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا بھی طلبگار رہنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لو بھی لگانے چاہیے۔ درود و سلام پڑھنا بھی، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا بھی، سنتوں کو اپنانا بھی یقیناً شفاعت مصطفیٰ پانے کا زبردست ذریعہ ہے۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ موضوع کو یہاں سے
ایک ڈائیورژن لگا کر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کی جائے، اور الحمدللہ گفتگو ہوئی بھی ہے اور وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن آج ہمارا عنوان ہے رزق۔ رزق کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، ابتدا میں یہ جانتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بقیہ مضامین کی طرف آگے بڑھیں گے۔ مولانا عدنان چشتی صاحب کیا کہیں گے، علماء نے کیا فرمایا ہے، رزق کیا ہے، کس کس چیز کو رزق کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی درس نظامی کرنے والا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے، تفسیر بیضاوی کی ابتدا میں رزق پر بڑی جو ہے وہ خیر حاصل گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ یوں کہہ لیں کہ جو علماء اور طلبہ ہیں یہ رزق کا جو خاص معنی مفہوم ہے اس سے تقریباً سبھی واقف ہوتے ہیں، جو کہ عام طور پر لوگ جس سے ناواقف ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ ہم لوگ جو معاشرے میں مشہور ہے، معروف ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روٹی پانی کو رزق کہا جاتا ہے۔ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، روٹی پانی سے مراد کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں انہیں رزق کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ رزق کا معنی جو بیان کیا گیا ہے، لغوی معنی اصطلاحی معنی دونوں طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ الرزق ما ينتفع به، رزق ہر اس شے کو کہتے ہیں جس سے آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اب بندے کے فائدے کی کوئی بھی چیز ہے وہ سب کا سب اس کا رزق ہے۔ وہ اس کی اولاد ہے جس سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، وہ کھانا ہے جس سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، وہ اس کی گاڑی ہے، سواری ہے، اسی طرح ہوا ہے، پانی ہے، دیگر اور چیزیں ہیں۔ یہ سب کا سب جن سے ما ينتفع به، جس سے آدمی فائدہ پاتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے، وہ سب کا سب رزق ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں تو آ گئی، بڑا عموم ہے، پہننے کا لباس، رہنے کا گھر، سبھی آ گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم گنتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں کہ یہ جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب کا سب رزق ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اتنا کچھ رزق پاس ہے اور پھر بھی شکوے شکایت ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ جو اتنا رزق اللہ کریم نے عطا فرما رکھا، اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کریم مزید جو ہے وہ رزق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح الرزق ایضا العطاء، رزق عطا کو بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، وہ سب کا سب کیا ہے؟ رزق ہے۔ اسی طرح بعض بزرگان دین نے لکھا کہ رزق جو ہے نا وہ کہتے ہیں نصیب کو، اور نصیب جو اللہ کریم نے بندے کا لکھ دیا ہے نا، وہ اسے نصیب کا یصیب کا، وہ بندے کو پہنچ کے رہے گا۔ اور سلمان بھی ایک اور اضافہ بھی کرتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْجَبَلَيْنِ، اگرچہ وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہو، اگر لکھ دیا گیا ہے تو بندے تک پہنچ کے رہے گا۔ تو یوں رزق جو ہے وہ نصیب ہے بندے کا جو انسان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، اور آدمی کہیں بھی ہو نا موت اسے پہنچ جاتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہو موت آ جائے گی۔ ایسے ہی جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے اور کہیں بھی آدمی موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، کہیں بھی چلا جائے وہ اسے پہنچ کے رہے گی، ایسے ہی اللہ کریم نے جو رزق بندے کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس تک پہنچ کے رہے گا، چاہے آدمی کہیں چلا جائے۔ اگر اس پر غور کریں، اس پر جو حقیقت میں جو واقعات، احادیث، قرآن مجید کی آیات وہ ہے کہ بندے کا ایمان جو ہے نا وہ مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، ایسے ہی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے التعریفات کے نام سے، اور آپ اس کے اندر جو ہے مختلف چیزوں کی تعریفات بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو اصطلاحی معنی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں رزق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جاندار تک پہنچائے اور وہ اس کو کھائے پیے، اس سے نفع اٹھائے۔ ایسے ہی علم کو بھی رزق کہا گیا ہے، علم بھی رزق ہے۔ اچھا، ایسے ہی اولاد کو بھی رزق کہا گیا ہے۔ ایک تفسیر کے اندر ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کریم رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے، بغیر کسی جو ہے وہ یوں کہہ لے لمٹ کے، بے انتہا رزق عطا فرمانے والا۔ اب اس کے تحت ہے کل ما ينتفع به، ہر وہ چیز جس سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے اسے رزق کہا جاتا ہے۔ فَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ فَهُوَ رِزْقٌ،
ہر وہی بات جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ہر وہ چیز جس سے آدمی فائدہ اٹھائے وہ رزق ہے. وَلَيْسَ الرِّزْقُ مَقْصُورًا عَلَى الْمَالِ. رزق صرف جو ہے نا وہ مال کے اندر بند نہیں ہے کہ روپیہ پیسہ ہی رزق ہوتا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے آپ فائدہ پا رہے ہیں وہ اللہ کا رزق ہے. وہ آپ کا لباس ہے، وہ آپ کی سواری ہے، وہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کا جوتا ہے، وہ آپ کی دیگر چیزیں جس سے بھی آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ سب کا سب اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے. بندے کو چاہیے اس بعض اوقات نا آدمی بہت سارے کئی چیزوں کے بارے میں نا اسے معلوم ہی نہیں ہوتا. جیسے رزق کے بارے میں ہم نے رزق کو جو نا وہ ایسے اس کو بالکل محدود کر دیا ہے کہ شاید یہی رزق ہے، اور جو باقی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس کے بارے میں ادراک ہی نہیں ہوتا. اور جب جانتا نہیں ہے آدمی، ادراک نہیں کر پاتا، تو پھر وہ بعض اوقات شکر کی طرف بھی نہیں آتا. اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے، اسے ادراک نہیں ہے یا وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جب ہم غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کا سب بھی رزق ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، تو پھر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس اتنے رزق پر جو موجود ہے اس پر شکر ادا کرے تو اللہ کریم وہ عطا فرمائے گا جو اس کے پاس موجود نہیں. واہ واہ واہ، بہت پیارا مضمون آپ نے لیا. اللہ کریم جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ ہمارا رب کتنا کرم فرمانے والا ہے، اور جب اس مضمون کو سامنے رکھتے ہیں کہ رزق میں یہی ساری چیزیں شامل ہیں، ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، نفع اٹھا رہا ہے، وہ رزق میں شامل ہے، تو اب غور کرتے چلے جائیے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس. بلکہ قرآن مجید کو پڑھیں تو ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے بھلے کے لیے تو ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسے علماء نے مختلف معنی بیان کیے. مباح چیزیں آپ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے فرمائی، اور ایک قاعدہ یہاں پر علماء نے بیان فرمایا، اور اصول فقہ کے علماء بیان فرماتے ہیں کہ یا اس سے ہمیں یہ اصول سیکھنے کو ملتا ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ چیزوں میں اصل جو ہے وہ مباح ہونا ہے. پھر یہ خیر ایک الگ گفتگو ہے جو دوسری سمت میں جاتی ہے، لیکن ابھی جس تناظر میں ہم بات کر رہے تھے میں دوبارہ وہیں آتا ہوں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میرا مالک و مولا مجھے عطا فرما رہا ہے. جب ان نعمتوں کو ہم شمار کرنے کی طرف آتے ہیں تو یقینی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک اور بھی اس کے ساتھ پیرل بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اس سے ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ رازق ہے، اور ہم رزق کا مطلب سمجھتے ہیں کھانا پینا، کھانے کی چیز، پینے کی چیز. تو ہمیں جب کھانا کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق مانتے ہوئے اس کی تعریف کر رہے ہوں گے. لیکن جب یہ دیکھیں گے نا کہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، ہر لمحے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی مبارک صفت رزاقیت ہمارے سامنے رہے گی کہ میرے رب نے مجھے یہ بھی عطا فرما رکھا ہے، یہ بھی دیا ہوا ہے، یہ بھی دیا ہوا ہے. لیکن ہم ذرا یہ غور تو کرتے چلے جائیں کہ میرا مالک، میرا پالنہار کس طرح سے مجھے رزق عطا فرما رہا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم ہماری عبادت اس لیے کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. کون رب؟ الذی خلقکم، رب وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو بس پیدا کر دیا نا، اسی لیے ہمیں رب العالمین کی عبادت پر لگے رہنا تھا. ہمارا رب ہمارے وجود کا سبب ہے، لیکن اس کے بعد اس کی مزید کرم فرمائیاں ہیں. اس نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، بلکہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کیا پتہ رزق کیا ہے، کہاں سے حاصل ہوگا، کیسے ملے گا. لیکن رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا اس کے لیے ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اس کو ماں کے دودھ کی طرف ہم نے ہی تو اس کی رہنمائی کی ہے کہ یہ تیرا رزق ہے، اس رزق کو حاصل کر. اور یہ کیسا کرم ہے، اس بچے کو کیا شعور، وہ کیا جانے،
لیکن رب العالمین جل وعلا دل میں اس بات کو ڈالتا ہے، وہ رزق اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے. یعنی رزق تو بندے تک جب بھی پہنچ رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، رزق کے اسباب اور ذرائع کی طرف اب ہم آنے لگے ہیں کہ بندہ کیسے رزق حاصل کرے، کہاں سے حاصل کرے. لیکن یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ رزق کیا ہے، ہاں جی، رزق تب بھی بندے تک پہنچ رہا ہے. اللہ لیکن بندہ مرا مٹا جا رہا ہے کمانے کے لیے، اور بس چیزیں میرے ہاتھ میں آ جائیں، میں چیزوں کا مالک بن جاؤں. کیا فرمائیں گے فیاض بھائی، کس طرح سے رزق بندہ حاصل کرے، رزق کے ذرائع اگر بیان فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق کے حصول کے جو اسباب ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا مفہوم ہے. فرمایا گیا، قرآن کی آیت یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سبحان اللہ. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رب العالمین اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کما حقہ اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندے کو عطا فرماتا ہے. کہ پرندہ صبح جو ہے بھوکے پیٹ گھر سے بھوکے پیٹ نکلتا ہے اور پھر رات کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے. تو رزق کے حصول کے ذرائع میں قرآن مجید نے جس کو ذریعہ قرار دیا ہے وہ ایک ہے تقوی. اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. اسی طرح کیا بات، قرآن مجید ہی میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے قول کو نقل فرماتے ہوئے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح نے فرمایا کہ میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا. سبحان اللہ. یعنی رزق کے حصول کے جو اسباب ہیں ان میں دوسرا اہم ترین سبب ہے استغفار. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ حصول رزق کے لیے دعا کیا کریں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سبحان اللہ. کہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع اور طیب اور پاک رزق اور متقبل یعنی قبول عمل کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یعنی کہ حصول رزق کے اسباب میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا ارشاد فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا. صبح کے وقت کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. تو یہ بھی ایک برکت کا اور رزق کے اضافے کا ذریعہ ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے. حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے. تو فرمایا کہ فل یصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو یہ اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حصول رزق اور رزق میں برکت کے کچھ اسباب اور ذرائع. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو فیاض بھائی. بہت پیارے پہلو کی طرف آپ نے بات کی. اور عام طور پر ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ جب کہا جائے یار رزق بس گزارا نہیں ہو رہا، پریشانی ہو رہی ہے اور مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور کیسے پتہ نہیں آتا، اتنا آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے.
کیسے بندہ اس مہنگائی میں، اس دور میں اور وغیرہ وغیرہ کر کے ایک پوری داستان ہے جو ہم وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور جب گفتگو کا کوئی موضوع نہ ہو تو پھر ہم اس موضوع پر بڑی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. لیکن تھوڑی سی توجہ اس پہلو کی طرف بھی کرنی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم سارا جو زور ہے نا وہ اسکلز پر لگا رہے ہیں. بھئی یار گزارا نہیں ہو رہا، مشکلات ہو رہی ہیں، تو کیا کریں؟ آپ کو یہ کام آتا ہے، اچھا اس کے ساتھ یہ سیکھ لیں، اس کے ساتھ یہ سیکھ لیں. کتنے گھنٹے جاب کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے. نہ، اس کو بڑھا لیں، 10 کر لیں، 12 کر لیں. دیکھا ہے ہم نے بھی 16 گھنٹے لوگ جاب کر رہے ہیں. کتنے؟ 16 گھنٹے کی جاب کس لیے؟ 8 گھنٹے سکون سے گزارنے کے لیے. یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے. پھر زندگی میں سونا ہی رہ جاتا ہے، باقی بچتا کیا ہے. لیکن بہرحال جو معاملات ہیں وہ دیکھے بھالے بھی ہیں، اور اللہ کریم ہمیں خیر بھی عطا فرمائے. ذرا اس طرف بھی سوچئے نا کہ رزق میں برکت کا یہ بھی تو سبب ہے کہ بندہ توبہ و استغفار کی طرف آئے، بندہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی طرف آئے، وہ غلطیاں اپنی نوٹ کر لے جو رزق میں بے برکتی کا سبب بن رہی ہیں. ہمیں بسا اوقات یہ والے مضمون جو ہے نا شاہ صاحب سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. یار بندے کا گزارا نہیں ہو رہا، آپ کہہ رہے ہیں توبہ کرو. تو یہ توبہ اور گزارا نہ ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں. بندے کو چاہیے زیادہ کمائے گا تو اس کے پاس زیادہ آئے گا نا. ہم زیادہ تر اسے ہی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، اور روحانیت کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے رزق میں برکت اور رزق میں اضافے کی تو سبب بتائیے، اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، اور دنیا میں جو ہمیں لیکچر سکھائے ہوئے ہیں اس کی طرف آتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس موضوع میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ شاید رزق کا حصول، ان تمام چیزوں کے اوپر نا ہم نے اپنے جو ذرائع ہیں نا، جو اسباب ہیں، تو شاید اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی اسباب ہوں گے تو رزق ملے گا. جتنی زیادہ میں محنت کروں گا، جتنی میرے اندر سکل زیادہ ہوں گی، جتنے میرا اندر جو ہے وہ ہنر کے اندر میرے مہارت ہوگی، یعنی یہ تمام جو اسباب ہیں نا، شاید اس کے اوپر ٹرسٹ کر لیا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا نا، جو یہ ٹرسٹ تھا کہ وہ رب کریم عز و جل مجھے عطا فرمائے گا رزق، اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. تو شاید آج اس میں بہت بڑی کمزوری واقع ہو گئی ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ پارہ 12 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اللہ اکبر. تفسیر سراۃ الجنان میں دابتن کے معنی ہے جو بیان فرمائے ہیں کہ ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہے، اور عرف میں چوپائے کو دابتن کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار مراد ہیں، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، لہذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، تمام جاندار جو ہیں، فرمایا ان کا جو رزق ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. سبحان اللہ. تو رزق کے اعتبار سے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. کیا بات؟ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے. جب بندہ یہ ذہن بنا لے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، اچھا اب بندہ جستجو کیوں کرتا ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کیوں کرتا ہے، رزق حلال تلاش کیوں کرتا ہے؟ کہ میرے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رزق کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا ارشاد فرمایا ہے. مجھے جو ہے وہ رزق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، اس نے عطا فرمانا ہے، ذات اسی کی عطا فرمانے والی. لیکن چونکہ اس نے ایک سسٹم اور نظام دیا ہے کہ مجھے کوشش کرنی ہے، مجھے رزق کی تلاش کرنی ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے رزق کی تلاش کر رہا ہوں. لیکن جو میں یہ کوشش کر رہا ہوں ڈیپینڈ اس پہ نہیں ہے،
ٹرسٹ اس پہ نہیں ہے، صحیح۔ یقین اس پہ نہیں ہے، بھروسہ اس پہ نہیں ہے، بلکہ بھروسہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ کیا بات، نہیں، توکل جو ہے، ایک روایت کے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میں اونٹ کو باندھ کر اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کروں کہ بغیر باندھے توکل کروں؟ فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو رسی سے، پھر توکل کرو۔ یعنی اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب پر ٹرسٹ نہیں کرنا، اسباب پر یقین نہیں بنانا، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے۔ مدنی چینل کے دیکھیں، ناظرین، ویسے تو ماشاءاللہ شاہ صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ بالکل واضح ہی ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں پر اس بات کو مزید ہائی لائٹ کر کے بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے اسکلز چھوڑ دیں، کچھ سیکھیں نہیں، کچھ کریں نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہونی چاہیے، آپ کے بغل میں ایک مصلی ہونا چاہیے، اور رزق کی فراوانی آپ کو ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایک آیت کریمہ اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر انشاءاللہ شاہ صاحب کی گفتگو کو مزید ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ رزق کو اللہ کی بارگاہ میں تلاش کرو، اللہ کے پاس تلاش کرو۔ پھر علماء نے فرمایا کہ یہ جو اگلے الفاظ ہیں نا، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، فرمایا یہ اسی کی تفسیر ہے کہ اللہ کے پاس رزق کس طرح سے تلاش کیا جائے گا۔ فرمایا اس طرح سے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جو ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس سے تمہارا رزق ہی بڑھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کرے ہم کرنے والے بنے۔ بزرگان دین ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم کریں گے، اور کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانا، ان کے نتائج کو ہمارے لیے بہترین بنانا، یہ رب العالمین جل وعلا کا معاملہ ہے۔ وہ چاہے گا تو کرم فرما دے گا۔ آپ دیکھیے نا کہ اللہ کریم جب بندے کو رزق عطا فرماتا ہے تو اس بندے کے لیے تو یہ اہتمام ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، اتنی بلندی سے ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، اور پھر زمین کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ تو ہوتا ہے جو اس کی سطح پر ڈالا جاتا ہے، لیکن زمین اسے کیسے قبول کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ دانہ کیسے زمین کا سینہ چاک کر کے اس بندے کے لیے باہر آتا ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے ہونے والے فیصلے ہیں، یہ اس کی طرف سے کیے جانے والے وہ اہتمام ہیں جو بندے کو رزق پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ کر لے۔ بڑی پیاری بات ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ پرندے جو ہے نا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے سنا کہ مرغی دیکھو کیسے بھروسہ کرتی ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر، کہ جب آپ اس کو پانی دیں، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین چلڈرنز بھی، بچے بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام، شوق ہوتا ہے چوزے پالنے کا، مرغیاں پالنے کا۔ کیا کرتے ہیں جناب، اس کو باجرہ ڈال رہے ہیں، دانہ ڈال رہے ہیں، یا مختلف جگہوں پر مختلف خوراک۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ان کو باجرہ ڈالیں، کھانا ڈالیں، اس کا دانہ ڈالیں، اور اس کے بعد پانی رکھ دیں۔ پانی پیے گی، جتنا پیا، جتنا نہیں پیا۔ اچھا، میں بچپن میں یہ غور کرتا تھا کہ یہ ایسا کیوں کرتی ہے، حالانکہ بعد میں بھی تو یہ پیاسی ہوگی، اس نے ہی پینا ہے، لیکن عجیب اس کا طریقہ۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ اسی پر اپنا پنجہ رکھ دے گی، جب اس کو پینا ہوگا تب تک تو بڑی دور رہے گی اس سے۔ وہی رزق ہے، اس کا یہ بڑا احترام کرے گی، اور اس کا کہیں گر نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جب اس کی پیاس بجھ گئی نا، اس کے بعد اس نے اگلا قدم اٹھا کر اسی جگہ رکھنا ہے جہاں اس کا پانی پڑا ہے، اور وہ اس کا برتن الٹ دے گی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو بیان فرمانے کے بعد کہا، دیکھو یہ مرغی ہے، گویا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ میں تو رزق کی اتنی پرواہ نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود اشرف المخلوقات کو یہ ڈیوٹی دے دی جاتی ہے کہ تم نے میرے رزق کا اہتمام کرنا ہے۔ بندہ اگر ایسا بے پرواہ ہو کر اللہ کے کاموں میں لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کو شروع کر دے، تو پھر دیکھیں کائنات کیسے اس کی خدمت کرتی ہے، اس کی خدمت گار بن جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہم توکل کرنے والے بنے۔ عدنان بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دراصل جو رزق کے معاملے میں شریعت نے، اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے نا، ہم جب تک اس طرف نہیں آئیں گے، یہ دنیا کے جو شکوے شکایات ہیں اور رزق کے جو معاملات کے اندر جو لوگ پریشان ہیں، اس وقت تک وہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہماری جس مرض کی دوا جہاں موجود ہے تو ہم ادھر ادھر جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن جو دوا ہے، جو اس مسئلے کا حل ہے،
اس کی طرف نہیں آتے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دیگر اور کتابوں میں بھی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، وقت نکال لے اپنی مصروفیات میں سے۔ ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کرے گا میں تیرے سینے کو غنا سے، تونگری سے، مالداری سے بھر دوں گا، واہ 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 واہ، اور ارشاد فرمایا تیرا فقر، تیری غربت کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ کیا بات، عبادت کو بتایا جا رہا ہے کہ، اور آپ دیکھیں جو انداز ہے نا ابتدا میں وہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، ہوگا کیا؟ ارشاد فرمایا دل کا بھی غنی کر دوں گا اور فقر کو بھی دور کر دوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں نا غربت نہیں جاتی، غربت نہیں جاتی، غربت ایسے جائے گی جب بندہ عبادت کی طرف آئے گا۔ اور ارشاد فرمایا اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اب بندہ ہر آدمی اپنے آپ کو یوں دیکھے کہ ہم جو نہیں کر رہے اس کا انجام اللہ کریم نے پہلے بیان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے سینے کو کاموں سے بھر دوں گا، اشتغال سے، مشغولیت، ٹائم ہی نہیں ملتا جی، کام ہی بڑے ہیں، مصروفیت ہی بڑی ہے۔ یہ جس بندے نے عبادت سے جی چرایا ہے، عبادت سے جس نے منہ موڑا ہے نا، اس کو فرصت نہیں ملتی، پھر وہ کہتا ہے میرے تو کام ہی نہیں ختم ہوتے جی، میں کیا کروں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تیرا فقر جو ہے وہ بھی دور نہیں کروں گا، بلکہ ارشاد فرمایا تیرے سینے کو بھی فقر سے بھر دوں گا۔ تو ہم لوگ ادھر ادھر زمانے میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، لیکن جس خالق مالک نے رزق عطا فرمانا ہے، جبکہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ رزق عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو پھر اس کی رضا کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس نے جس کام سے راضی ہونا ہے اس کام کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وہ بڑا بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑا بے نیاز ہے۔ آپ دیکھیں رزق کے معاملے میں وہ کیسا رزاق ہے، جو اسے نہیں مانتا وہ اس کو بھی دے رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں اس سے، وہ جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلا رہا ہے، دیگر مخلوق کو بھی کھلا رہا ہے، یہ اس کی بے نیازی ہے۔ رزق کے معاملے میں بندہ یوں مارا مارا پھر رہا ہے، اگر اس کی رضا کی طرف آئے گا، کیا ہے اپنا ایک شیڈول طے کریں۔ ہم لوگ کام کاج کے لیے اپنے جدول بناتے ہیں، اپنا شیڈول طے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری جو زندگی ہے، معاشرے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، ہماری صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ جس آدمی نے خالد بھائی 9 بجے آفس جانا ہے نا، تو اس نے 8:30 بجے کا 8 بجے کا الارم سیٹ کیا ہے کہ جی میں 1 گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے اٹھوں گا۔ حالانکہ اس کو کیا کرنا تھا؟ اس کی تو ابتدا نماز فجر سے ہونی چاہیے، چلیں فرض پر ہی آ جائیں، اس سے پہلے نہ صحیح تو کم از کم فجر کے لیے اٹھنا تھا اس نے۔ اچھا اگر بچوں کو اسکول چھوڑنے کا ہے تو وہ اسکول کو تو اہمیت یوں دی ہے، بالکل بچوں کو آپ نے ہی چھوڑنا ہے اسکول، لیکن یہاں شکوہ، یہاں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسکول کو اہمیت دی اور اس سے پہلے جو نماز تھی اس کے لیے الارم سیٹ نہیں کیا کہ مجھے فجر کے اندر اٹھنا ہے، یا دیگر اور جو ریمائنڈر لگائے جاتے ہیں دیگر اپنی مصروفیات کے اندر سے۔ آپ نے کہیں جانا ہے تو ہم فوراً جو ہے نا ریمائنڈر لگائیں گے کہ یار کہیں رہ نہ جاؤں، فلاں جگہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اتنے بجے فلاں جگہ یہ کام کرنا ہے، فلاں جگہ یہ کام کرنا ہے۔ اب سارے کے سارے 24 گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیں نماز کا جدول کہاں سیٹ کیا ہے ہم نے؟ زہر بھی پڑھنی ہے، میں آفس جاتا ہوں، زہر وہاں اتنے بجے چھٹی ہوگی، زہر مجھے کہاں ملے گی، عصر میں نے کہاں پڑھنی ہے، مغرب کہاں ہوگی، عشاء کہاں ہوگی، فجر میں نے کہاں ادا کرنی ہے۔ کوئی مطلب ذہن ہی نہیں ہے، ہمارا ذہن ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ شکوے شکایات ہیں، یہ شکوے شکایتیں ختم ہونے والے نہیں، پھر اس لیے کہ ہم نے یہ سارے کے سارے کام وہ کر رکھے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، پھر وہ یہ چاہے کہ میں جو ہے وہ بڑا آرام سکون، مال و دولت کی کثرت ہو جانا یہ آرام سکون کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے مالدار آپ کو بڑے بے سکون ملیں گے جو سکون پانے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر سکون پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سکون پھر بھی ان کے پاس آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ سکون ہے اللہ کی رضا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا میں، تو اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ الرحمن سارے کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بالکل عدنان بھائی، سیلری بڑھانی ہے، انکم بڑھوانی ہے تو کیا کرنا ہے جناب؟ سیٹ کو راضی کرنا ہے۔ رزق چاہتے ہیں کہ بڑھ جائے تو پھر رزاق کو
راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، بڑھ جائے گا، اللہ کریم ایسی برکت عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت لوگ ہیں ایسے جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کاش مجھے اتنی سیلری مل جائے جتنی فلاں کی ہے، اور فلاں بیچارہ رو رہا ہوتا ہے کاش مجھے ایسا سکون مل جائے جیسا اس بندے کو حاصل ہے۔ ایسا ہی نظام دنیا کا چل رہا ہے، بس بندہ ساری چیزوں کو سے نا اپنے آپ کو بس بچا کرنا اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لے، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ ہر طرح کے رزق کا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے انتظام فرما دے گا، اور وہ اس نے پیدا فرمایا، اس کے رزق میں کون سی کمی آ جانی ہے آپ کو دینے کے بعد؟ لیکن ہم طلب کرنے والے تو بنے، ہمارا ہاتھ ہی مانگنے کے لیے کب اٹھتا ہے؟ ہم نے روایتوں میں یہ مضامین پڑھے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت یہ ندا فرماتی ہے نماز تہجد کے وقت، نماز فجر کے وقت، کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا دنیا میں بھیجتا ہے جو ساری دنیا میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے۔ تو اس وقت ہم مانگنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بستر میں ایسے اوندھے پڑے ہوتے ہیں کہ جیسے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ تو مانگنے والا جس ٹائم اس کو رزق ملنا تھا اس وقت تو وہ سویا پڑا ہے، تو پھر بتائیے کیا ملے گا، کیسے ملے گا، کیسے اضافہ ہوگا؟ یہ ساری سوچنے کی باتیں ہم نے ان کو کنسیڈر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہیں گے جی ہم تو تب اٹھیں گے جب مارکیٹ کھلے گی، تو پھر مارکیٹ میں تو آج کل بڑی مندی چل رہی ہے بھائی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے تو فراوانی ہے، لیکن مارکیٹ میں تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کسٹمر پر۔ آپ رزاق پر تو جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، آپ خود عبد الرزاق ہیں، اور عبد الرزاق پر ہی آپ نے بھروسہ کیا ہوا ہے۔ رزاق پر بھروسہ کریں تاکہ معاملات آسان ہوتے چلے رہیں، آسان ہوتے چلے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی جو میں لفاظی اتنی کر رہا ہوں، اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میرا بھی دل غنا سے بھر دے، اور مالک کریم اپنی حقیقی محبت کا فیضان عطا فرمائے۔ کاش یہ مل جائے۔ یہاں پر ایک میسیج ہے، میں چاہ رہا ہوں کیونکہ موضوع سے بالکل ریلیٹ ہے تو اس کو پہلے شامل کر لیں، پھر آپ کی کالز کی طرف آتے ہیں۔ کہا ہے کہ بھائی آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم گھر میں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں تو یہ مفلسی تو یہ بھی مفلسی سے بچنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے، اور واقعی ایسا ہے۔ اچھا جی، اور آگے انہوں نے لکھا ہے اللہ کریم آپ کو زوال نعمت سے بچائے، عافیتوں کے پھرنے سے بچائے، بری نظروں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں کافی عرصے سے یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کے کرم سے ہمارے گھر میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوئی، نہ کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جناب۔ بہت خوشی ہوئی آپ کا میسج پڑھ کے، اچھا لگا، اور واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کون سا ورد ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جو میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، رزق کو بڑھانے کے لیے بھی نام تو رزاق ہی کا لے رہا ہے، تو بندہ وہ کون سا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کا ورد کرتا ہے؟ کتنے دروازے ہم بجا دیتے ہوں گے، کتنی جگہ سی ویز اپنی ڈراپ کرتے ہوں گے، کتنی جگہوں سے ہم نے بات کی ہوئی ہوگی کاش یہاں سے کال آ جائے، یہاں سے آ جائے، وہاں سے آ جائے۔ اللہ رب العالمین کے کون سے نام کا ہم ورد کر رہے ہیں، اس پر بھی تو ذرا غور کر لیں، اس کو بھی تو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم نے اس بات کو سوچنا ہے، کنسیڈر کرنا ہے، سوچیں گے تو اس میں انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ کالز لیتے ہیں جی، کالز دیجیے گا۔ پیارے خالد بھائی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کا موضوع ہے رزق، اور ہمارے عدنان بھائی کی گفتگو مدینہ مدینہ، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، نظر بس سے بچائے۔ اور دوسرا حضور نعت خواں سے گزارش ہے کہ آج یہ کلام لازمی سنائیے گا، بڑا دل کر رہا ہے سننے کو۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا ٹھکانہ اپنا سرکار کی گلی میں۔ سبحان اللہ، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ کیا بات ہے جی، مزید کال دیجیے گا۔ اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے میں اویس گل بھائی کی آمد مرحبا۔ میری اویس بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ، مزید آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، واہ۔ مزید اپنا سنا دے، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ۔ ہاں جی، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں،
کچھ میسیجز بھی لیتا ہوں، کالز مزید باقی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی لینا ہے۔ یہاں میسیج ہے امین بھائی کا حویری لکھا سے، کیا بات ہے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے بھائی۔ آپ نے کون سا کلام سننا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اس کلام کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت سنی ہے، مبارک پور سے میسیج ہے، میرا ولیوں کے امام قربان بھائی ہیں چشمہ بیراج سے، اور کلام سننا ہے مجھے در پہ پھر بلانا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، نعت کون سی سننی ہے؟ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، توبہ کمالیہ سے یہاں میسیج ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے نانا ابو کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، ابھی بھی علاج جاری ہے، ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے۔ اللہ کریم آپ کے نانا ابو کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اپنے کرم سے عافیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان کے دوستوں، احباب میں، جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہے، مالک کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ان کے پینے کے پانی میں شفا رکھ دے، ان کے لیے چلنے والی ہواؤں میں شفا رکھے، نیک نگاہوں میں شفا رکھے، مالک کریم اپنے کرم سے عافیت عطا فرمائے۔ مزید میسیجز لے لیتا ہوں۔ کلام سننا ہے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، اقبال نگر سے ہیں علی شہزاد بھائی، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یہ کلام آپ نے سننا ہے، اور منقبت سننی ہے اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم۔ اچھا جی، کلام سننا ہے مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، اور تمام مبلغین پلیز مدینے کی بعد اب حاضری کی دعا کریں، اور ایک اور معاملے کے لیے دعا کا کہا ہے، رب العالمین کرم فرمائے، آسانی دے، اور آپ کی مراد کو پورا فرمائے۔ باولپور سے میسیج ہے، اور کلام سننا ہے تنم فرسودہ جہاں پارا، کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکت دے۔ لیا سے عدنان بھائی میسیج، آپ کو جانا ہے لیا؟ اللہ خیر فرمائے۔ آپ گئے ویسے؟ نہیں جی، ابھی تک نہیں گیا۔ ابھی تک نہیں گئے، چلیں ٹھیک ہے، کبھی تو پہنچیں گے، ویسے بلاوا آیا ہوا ہے، پہنچنا ہے، دیکھیں کیسے پہنچتے ہیں، اللہ کریم خیر فرمائے۔ اچھا جی، اب یہ ایک تھوڑی سی راز کی بات ہے، بلاوا کہاں سے آیا ہے، کس کا آیا ہے؟ بلاوا آیا ہے کہ چل کہا گیا ہے، یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا پروگرام بہت اچھا ہے، لئیے سے آپ نے اپریسیشن کیا، بہت اچھا لگا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعت خوان اسلام بھائی سر سے یہ کلام سنا دیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کلام سنا دیں کہ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، میری سارے مبلغین سے عرض ہے کہ ہمارے رزق میں خیر و برکت کی دعا کر دیں، اور سید صاحب سے بھی دعا کی گزارش ہے، شاہ صاحب دعا فرما دیں۔ رزق کے حلال میں وسعت اور آسانی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ، اللہ کریم برکت دے۔ کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں جی۔ یہ کلام سنا دے مجھے عطا کا رسا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، واہ۔ مزید میرا نام ہانی تاجہ ہے، آپ مجھے یہ سنا دے بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا۔ کیا بات ہے بھائی، اللہ کریم برکت دے آپ کو، اور بغداد کا مسافر آپ کو بھی بنائے، ہمیں بھی بنائے، اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیلے گنبد کو دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اویس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور آئیے کچھ کلام شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ نگران شورا کا ایک زبردست پیکج ہے، رزق کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ پھر وہ سنیں گے، لیکن پہلے اویس بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا
سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ، سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ، سرکار کی گلی میں کو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں ایک دن ہمیں زمانہ، سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ، سرکار کی گلی میں جس دن ہوئے روانہ، سرکار کی گلی میں مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مزے بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مزے بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر، کبھی تکتے غم ان کے دیوار اور در، کبھی سامنے ہوتے محراب و منبر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے
ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا خوشا دھوپ تھی ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں پر تھی کیا چھاؤں مہنگی مہنگی وہاں پر وہاں ذرا ذرا صد رشک گو ہے مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا یقیناً مدینہ ہے صد رشک جنت مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا پھر خوب مسکرا کر میرا سلام کہنا پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو اور ہم سب کو بغداد پہنچائے مدنی چینل کے ناظرین آئیے نگران شورا کا ایک ویڈیو پیکیج دیکھتے ہیں اس میں کچھ اپنے ہاتھوں کا بھی قصور ہوتا ہے اس کو ہاتھوں کی کمائی کہتے ہیں ایک فارسی کا محاورہ ہے خود کردارا علاج نیست اس کا بہت خوبصورت اردو ہے اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے
تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہوتی ہیں. الزواجر عن اقتراف الکبائر، جہنم میں لے جانے والے اعمال، مقتود المدینہ نے شائع کی اس کتاب کو اس نام سے. اس میں میں نے اس طرح کی 2 سے 3 روایت پڑھی ہیں کہ جو شخص چھپ کر گناہ کرتا ہے نا، اللہ پاک لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت اتار دیتا ہے اور لوگ اس کی مذمت و برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نے 2 سے 3 جگہ پر پڑھا ہے. ہو سکتا ہے یہ کوئی وجہ ہو ہمارا اللہ پاک سے اس طرح نہ ڈرنا، چھپ کر گناہ کرنا، لوگوں میں خود کو نیک ثابت کرنا، پھر اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یعنی اس کے چھپے ہوئے فیصلے ظاہر ہوتے ہیں اور لوگ ہماری مذمت اور ہماری برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک وجہ بیان کی. بعض اوقات یہی آزمائش بھی ہوتا ہے، بعض اوقات یہی امتحان بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر خدا نہ کہتا کسی کی بد دعا بھی لگ سکتی ہے. کئی غریبوں کا خون چوس کر امیر بنا، کسی غریب کی بد دعا لگی آ گیا نیچے، کسی کی بے عزتی کر دی، ذلت و رسوائی کا سامنا ہوا، کسی کو حقارت بھرے انداز سے اس کے ساتھ سلوک کیا، ذلت و رسوائی کا سامنا ہوا. اچھا زکوٰۃ نہیں دی، ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے مال کے زوال کا سبب بن جائے اور زکوٰۃ نہ دینے والا اللہ نہ کرے زکوٰۃ لینے والا بن جائے. اچھا بیوی پر ظلم کیا، ہو سکتا ہے زوال لگ جائے. اچھا بیوی نے شوہر پر ظلم کیا، ہو سکتا ہے زوال لگ جائے. تو یہ سب دیکھنا چاہیے. اولاد نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، زوال. یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں. یہ مطلب ایسے ہی نہیں باتیں کر رہا آپ سے. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک بزرگ کے بارے میں شاید آپ کو یاد آ گیا ہو کہ ان کی امی نے ان کو بلایا، وہ نفل پڑھ رہے تھے اور جب انہوں نے جواب نہ دیا امی کو تو امی نے بد دعا کر دی. اور پھر یہ ہوا کہ ایک عورت، پھر اس کا بچہ، پھر ان پر تہمت اور طرح طرح کی ان کو بڑی آزمائش ہوئی، بہت بڑی آزمائش ہوئی. کہاں سے کہاں آ گئے. اور پھر اللہ پاک نے اس بچے کو قوت گویا عطا کی اور وہ پھر اس پریشانی اور مصیبت سے ان کو اللہ پاک نے نجات عطا کی. مگر دیکھیں ماں نے بد دعا کر دی کہ تو ذلیل ہو، رسوا، اس طرح کی واقعہ ملتا ہے. تو اب کیا پتہ خدا نہ خواستہ کسی کی بد دعا لگ گئی ہو، آپ نے کسی پر ظلم کر دیا ہو، کسی پر زیادتی کر دی ہو اور اس مظلوم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہو، وہ سارا پاسا پلٹ گیا ہو. تو اب اللہ پاک ہمارے بارے میں اس نے کیا خفیہ تدبیر کی ہے، وی ڈونٹ نو. تو اس میں بس غور کرتا رہے اپنے اعمال کا اور سچی توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے کہ اللہ پاک اس کو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس زوال سے اسے نجات عطا فرمائے. دعا کرتے ہی رہا کریں، یا اللہ زوال نعمت سے بچا. یہ دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ زوال نعمت سے بچا، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. یہ دعا کرتے رہا کریں. تو اس دعا کی برکت سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے وہ عمل ہی دور کر دے جس میں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی یا زوال نعمت چھپی ہوئی ہے. یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے نا. ہم خود غافل ہیں اور ہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم بندہ اپنے ہی ذوق میں اس قدر وہ ہو جاتا ہے کہ اس کو معذاللہ ہو سکتا ہے خود پسندی اور تکبر کا شکار ہوگا. نہیں مجھے کیا ہو سکتا ہے. پھر آتی ہے مطلب کہ ایک غیبی لاٹھی چلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا سے کیا ہو گیا. جہاں میں عبرت کے ہر سنموں نے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکہ اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میں نے تاریخ بھی کچھ نہ کچھ پڑھی ہے. 500 صدی، 6 صدی، 4 صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری، اور اس کے مطلب اور بھی میں نے چیزیں پڑھی ہیں. یوں سمجھے کہ سلطنت عثمانیہ، اس کے عروج و زوال کی مطالعے کو بھی میں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے. ایسی میں نے کافی الحمدللہ اللہ علی احسان ہی کچھ تاریخ کی ایسی کتابیں پڑھی ہیں، ہسٹری جس کو آپ کہتے ہیں، اور سینکڑوں صدیوں سال پر وہ سب پھیلی ہوئی تاریخ ہے. تو اللہ پاک صحیح غلط بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی تصدیق قرآن و حدیث سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں اگر دیکھیں گے نا تو اللہ پاک کی نافرمانی یہ زوال کا بنیادی سبب بنا ہے. پڑھ لیں آپ، ہسٹری پڑھ لیں آپ چنگیز خان سے پڑھیں، ہلاکو خان سے پڑھیں، جتنی بھی آپ کو ہسٹری پڑھنی ہے پڑھیں. بیسک آپ کو میں نے آج بیان کر دی ہے. اللہ پاک کی نافرمانی یہ بیسک ہے زوال نعمت کی، یہ بیسک ہے ان تمام تر چیزوں کی.
अल्लाह हमें अपनी नाफरमानी से महफूज रखे। आमीन आमीन। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की नाफरमानी यकीनन रिज़्क में तंगी का बाइस है, जबकि जो चीज़ें बंदे के रिज़्क में इजाफ़ा करती हैं वो क्या है। आइए एक रिवायत आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। सआदतुद दारैन में है कि एक शख्स सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। फ़शका इलैहिल फ़क़्र, अक़द आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फ़क़्र व फ़ाक़ा और तंगी माश वदीक़ल आइशी वल माश, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, ये शिकायत अक़द आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वजीफ़ा बयान फरमा दिया, और मदनी चैनल के नाज़रीन अब ये वो वजीफ़ा है जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुद बयान फरमा रहे हैं। अब ज़रा इस वजीफ़े की पावर को मुलाहिज़ा कीजिए, कैसी पावर होगी, कैसी ताकत होगी इस वजीफ़े की। आक़िद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सवाल है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का जवाब है, और जो जवाब है तंगी रिज़्क दूर करने के लिए क्या इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम कह लिया करो, चाहे घर में कोई हो या ना हो। फिर इरशाद फरमाया फिर मुझ पर सलाम कहा करो, और एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरह मुबारका पढ़ लिया करो। उस शख्स ने ऐसा ही किया तो अल्लाह पाक ने उस पर रिज़्क खोल दिया, हत्ता कि उसके हमसायों और रिश्तेदारों को भी उसके रिज़्क से हिस्सा पहुंचा। यानी इसको मिलता तो फिर ये ऐसा देने वाला बन गया कि हमसायों को भी दे रहा है, पड़ोसियों को भी दे रहा है, रिश्तेदारों को भी दे रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बकसरत इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे हर गम से छुटकारा, हर तंगी से कुशादगी इनायत फरमाता है, और उसे ऐसी राहों से रिज़्क अता फरमाता है जिसका उसके वहम व गुमान में भी गुज़र नहीं होता। बंदा सोच नहीं सकता। जैसे कभी कभार बंदा कहता है ना कि यार पता नहीं कहाँ जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे ही अगर इन मामूलात को अपनाने वाला बंदा बन जाए ना तो कहेगा यार कहाँ से आता है, हमें क्या पता, हम तो मज़े कर रहे हैं। और वो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया ना कि बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है। हम तो मांगते भी नहीं और देने वाला इतना दे रहा होता है कि हम तो यानी बंदा अपनी तरफ तवज्जो करे तो हम तो सवाल करने में सुस्ती कर जाते हैं। दुआ के लिए हाथ उठाए पता नहीं कितना टाइम हो गया हो, ऐसे भी लोग होंगे बिल्कुल कि मांगा ही नहीं, लेकिन मिल फिर भी रहा है। कहा कि बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क हैं, मांगे से जो मिले किसे फहम उस कदर की है। वो मिकदार कैसे समझ में आ सकती है जो मांगे से दी जाए, जबकि बगैर मांगे ही सर से पांव तक नेमतों में डूबे हुए हैं, तो फिर मांगने पर करीम क्या नहीं अता फरमाएगा। तो उसकी बारगाह में दस्ते सवाल भी दराज करें। लेकिन मदनी चैनल के नाज़रीन, लोग रिज़्क में कुशादगी चाहते हैं, इजाफ़ा चाहते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ़ असबाब भी इख्तियार करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, हैरान कुन बात यह है, और शायद आपने भी देखी हो, हमने भी देखी है कि लोग रिस्क बढ़ाने के लिए ना अदनान भाई फिर इसको भूल जाते हैं कि वो हलाल से आ रहा है कि हराम से आ रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या तरगीब देंगे? खालिद भाई, यहाँ समझाने की समझने की जो बात है वो ये है कि एक आदमी, जब हमारा मुसलमान का हर मोमिन का इस बात पर ईमान है, यकीन है, एतकाद है कि रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह करीम रिज़्क अता फरमाता है। अब ये उसके हुसूल के लिए ज़रिया कौन सा अपना रहा है, हराम या हलाल? हाँ। चाहिए तो ये कि जब रिज़्क अल्लाह करीम ने देना है और इस बात पर ईमान है और वही अता करता है, तो अब उससे हासिल करने के लिए, उससे लेने के लिए वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे उसने मना किया है। तो ये शख्स वो है यकीनन जो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और रिफ़त को जानता ही नहीं है, जो माअज़ल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हुसूल के लिए वो तरीक़ाकार इख्तियार कर रहा है जिससे उसने मना किया है कि ये तरीक़ाकार इख्तियार ना करो। चाहिए तो ये था कि बंदा मोमिन ये करता। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें, पाकीज़ा जो अल्लाह करीम ने अता फरमाई है। तो बंदे मोमिन को तो हलाल की तरफ, तय्यब की तरफ जो है वो कोशिश करनी चाहिए, और जब तय्यब की तरफ कोशिश कर रहा है
تو انداز بھی پھر ستھرا ہی ہونا چاہیے. چیز اچھی طلب کر رہا ہے لیکن طریقہ کار اگر برا اس نے اختیار کیا ہوا ہے تو یقیناً یہ بھی بری بات ہے. حرام چیزوں کی اپنی جو ہے وہ تاثیر ہوتی ہے، حلال چیزوں کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ جو شیر اور چیتے کی کھال ہے نا، اس پر بیٹھنے سے بندے کے اندر غرور تکبر پیدا ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں یہ بھیڑ اور بکری کی کھال پر بیٹھنے سے بندے میں عاجزی ان کے ساری پیدا ہوتی ہے. شریف جانور ہے تو ایسے ہی جب جس جانور کے کھال پر بیٹھنے کا یہ اثر ہے، ایسے ہی حلال اور حرام کے کھانے کا اثر ہے. جب حرام اندر جا رہا ہے تو وہ سرکشی ہی لے کر آئے گا، اور جب لقمہ حلال ہے تو پھر بندے کو مستجاب الدعوات کے درجے پر فائز کرنا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نمازوں میں سرور چاہتے ہیں، تلاوت قرآن کی توفیق چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ تہجد کا نور بھی ہمیں حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہو، تو پھر اپنے کھانے پینے پر غور کرنا ہے. جیسا کھائے گا اس کا ویسا ہی اثر ہوتا چلا جائے گا. اللہ کریم کی جب بندہ فرما برداری کر کے اس کی رضا والے کام کر کے جب رزق کو حاصل کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن وہ دل کے اندر نور پیدا کرے گا. آپ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ ہمارے ماحول کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت جب بندہ کیا کہتا ہے، یا واجدو کہتا ہے، تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، یا وہ کھانا دل کے اندر جو ہے نورانیت کا سبب بنتا ہے. اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل کو اندھیرے سے دور کرتا ہے، نورانیت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے. ایسے ہی جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، اب محنت مشقت کام کاج آفس سب کچھ ہے، لیکن اس ساری روٹین کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے اور اس کی عبادت کی طرف آ کے پھر روزی جب کما رہا ہے، تو پھر وہ ہوتا کیا، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں بزرگان دین کے، کسی نے فلاں چیز جو ہے وہ کسی بزرگ نے کچھ جو ہے وہ اپنا تبرک دے دیا، کچھ دم کر کے دے دیا، کچھ اپنے پاس سے دے دیا، بندے نے کھایا اور دلی کیفیت تبدیل ہو گئی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اللہ کریم ان کے رزق میں بھی نورانیت پیدا فرماتا ہے. جو تاریک دلوں کے اندھیروں کو دور کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اندر اجالے پیدا کر دیتا ہے. ان کے پاس رہنے والے بندے کفر کے اندھیروں سے دور ہو جاتے ہیں. ان کی بچی ہوئی کوئی چیز کھا کے بد زبان آدمی وہ اپنی زبان کا درست استعمال کرنے والا بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا رزق جو ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ایک زبردست مضمون آپ کی تقریروں میں یہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی ہے اور گناہ کی تاثیر بربادی ہے. نیکی ہوگی تو وہ نور لائے گی، وہ روشنی لائے گی. گناہ ہوگا تو وہ تاریکی اور اندھیرا لائے گا. نیکی بندے کو آباد کرے گی اور گناہ جو ہے یہ بندے کو برباد کرے گا. تو ہم دیکھ لیں کہ جو بربادی کے اسباب ہیں ہمارے سامنے ہیں، کیا ہم ان سے رک رہے ہیں؟ جو آبادی کے اسباب ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، کیا ہم ان کو اختیار کر رہے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بس اوقات انسان کہتا ہے کہ یار میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن اب جو پریشانیوں نے ایسا لگتا ہے گھر ہی دیکھ لیا، منہ ہی نہیں موڑتی، ختم ہی نہیں ہوتی. صدقہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں. وہ صدقہ آپ کی بلائیں نہیں ٹال رہا. کیوں نہیں ٹال رہا بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے. آپ کو کیوں نہیں کر رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس چیز کو اب میں صدقہ کرنے لگا ہوں جب وہ حاصل کی تھی تو وہ ناجائز تھی. حرام کمائی کو صدقہ کروں گا تو اس کو وہ تو برکت نہیں ملے گی نا جو حلال اور پاکیزہ چیز صدقہ کرنے کی تھی. جب بندے کی کمائی ہی ناجائز ہے، انکم کے جو ذرائع ہیں وہ ہیں جو شریعت کی نظر میں ناجائز ہے، تو شریعت کی نظر کون بتاتا ہے ہمیں؟ علماء دین، مفتیان اسلام یہ بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. یہ کوئی مسئلہ ہمیں بیان کریں اور ہم یہ کہیں کہ یار یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے، جو مل رہا ہے وہ کھانے دو، یہ تو نہ خود کھائیں گے نہ کھانے دیں گے. ہم نے لوگوں کے اس طرح کے نعرے سنے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کھائیں، پھر آپ مولانا صاحب کے پاس خود ہی آئیں گے کہ میں نے تو وہ کھا لیا تھا، اب میری تو قبول ہوتی نہیں، آپ دعا کر دیں. تو پھر اس نحوست میں پڑھنے کے بجائے کہ میری قبول نہیں ہو رہی
کیا ہی اچھا ہو کہ میں اسباب وہ اختیار کروں کہ میری بھی قبول ہو اور میں جس کے لیے دعا کر دوں پھر اس کی بھی قبول ہو جایا کرے. اللہ کریم ہمیں یہ مقام و مرتبہ بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، حرام مال سے کیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. احادیث میں یہ بات موجود ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال کو پسند فرماتا ہے. اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جو عدنان بھائی نے روایت بیان کی کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا گیا؟ اپنا جو کھانا ہے وہ پاکیزہ کر لو. لقمہ حلال کی اور حرام سے بچنے کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. ہم جو یوں سمجھے کہ دونوں مٹھیاں بند کیے دوڑے چلے جا رہے ہیں نا، کہ بس آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے بس پیسے بڑھنے چاہیے، اکاؤنٹ میں اضافہ ہونا چاہیے، وہ دیکھ لیں وہ جائز اضافہ ہے کہ ناجائز اضافہ ہے. ناجائز ہوگا نا تو جیب میں پیسے نظر آئیں گے، لیکن وہ پیسے بار بار اسپتالوں میں خرچ ہوتے نظر آئیں گے. بندہ مشکلات میں گھرا رہے گا، پھر وہ پیسے تو آ رہے ہیں، پھر بندہ کہے گا نہ جانے کہاں جا رہے ہیں. تو وہ نہ جانے والا نا اس کو جاننے کی کوشش کریں. تھوڑا سا رکیں گے، اپنے حالات کو، اپنے معاملات پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا، تو جان سکیں گے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ورنہ واقعی نہیں پتہ چلے گا. شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے اسباب بیان کر دیں جو بندے کے پاس رزق ہوتا ہے، بندہ صحیح کما رہا ہے، انکم اچھی ہے، حلال ہے، طیب ہے، لیکن کہتا ہے بے برکتی کا شکار ہو گیا ہوں. تو بے برکتی کن چیزوں کی وجہ سے آتی ہے تاکہ ہم جان لیں اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں؟ جو تنگی رزق کے جو اسباب علماء نے بیان فرمائے ہیں نا، اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے نا، اس کی ناشکری نہ کرے. ہاں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو ناشکری کرے گا تو یہ بھی جو ہے وہ تنگی رزق کا ایک سبب ہے. پھر برے اعمال جو ہیں، جب بندہ برے اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو تنگی رزق کے اسباب میں سے سبب یہ بھی ہے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری رضوی زید احمد مالیہ نے کتاب لکھی فیضان سنت. اس میں ایک باب ہے آداب طعام. صحیح. اس میں بھی رزق میں، روزی روزگار میں جو برکت ہے اس کے حوالے سے اور تنگی رزق کے حوالے سے کچھ اسباب تحریر فرمائے ہیں. کچھ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ننگے سر کھانا، اندھیرے میں کھانا کھانا. شاہ صاحب یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں ایک ہمارا کامن ذہن ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تھوڑی کوئی رزق میں فرق پڑنا ہے نہیں پڑنا. وہ بھائی جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ملنا ہے. پھر انسان اتنا بڑا مطلب اعلیٰ درجے کا صوفی بن جاتا ہے، اتنا زبردست متوکل بن جاتا ہے جب یہ اسباب بیان کرو. خود نہیں پڑھے گا کہ علماء نے کیا لکھا ہے، صوفیہ نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے، لیکن اپنا نتیجہ نکالے گا. وہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اللہ نے دے دیا، جو لکھ دیا، وہ کیسے بھائی وہ ایسے رک جاتا ہے. آپ نے صرف ایک چیپٹر پڑھا ہے، دوسرا بھی پڑھ لیں. اللہ اللہ. بہرحال جو یہ اسباب لکھے ہیں اگر ان سے اوائڈ کیا جائے تو اللہ تبارک نے چاہا تو رزق حلال میں اللہ تعالیٰ وسعت اور آسانی عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا. بے برکتی سے بچے رہیں گے. تو فرماتے ہیں کہ دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا، جنابت یعنی جماع یا احتلام کے بعد غسل سے قبل کھانا کھانا، چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا کھانا، نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا، چارپائی پر خود سرہانے بیٹھنا، اور کھانا پائنتی یعنی جس طرف پاؤں کیے جاتے ہیں اس حصے کی جانب رکھنا، دانتوں سے روٹی کترنا. ایسے ہی فرمایا کہ چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا. کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا، جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا. خلال کرتے وقت جو ریشہ و ذرات وغیرہ دانتوں سے نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا. کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا. تو یہ تنگی رزق کے اسباب ہیں. والدین کے لیے مغفرت کی دعا کا ترک کر دینا، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کا ترک کر دینا، یہ بھی بندے کے لیے تنگی رزق کا ایک سبب ہے. تو جو عاشقان رسول نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو نمازوں کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں نا. تو جو
اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور نماز جب ادا کرتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نماز کے ساتھ ساتھ بھی اس کے علاوہ بھی اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم جب مغفرت کی دعا کو ترک نہیں کریں گے تو جو تنگی رزق کا یہ سبب ہے یہ بھی دور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہماری روزی روزگار میں برکت عطا فرما دے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں ان اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو رزق میں تنگی کا سبب بنتے ہیں، اور وہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو رزق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں سے صدقہ ہے، اس میں سے طلباء علم دین پر خرچ کرنا ہے، اس میں سے اپنے ناراض رشتہ داروں سے صلح کرنا ہے۔ رشتہ کاٹنے سے بھی، رشتہ ختم کرنے سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے، تو اسے بھی ختم کیجئے کہ رشتہ ہم نے ترک نہیں کرنا، رشتوں کو جوڑنے والے بننا ہے تاکہ صلہ رحمی کا معاملہ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں ہمارے لیے مزید برکتیں رکھے۔ ہمارے جو آس پاس رہنے والے ہوتے ہیں، ہمارے دوست پڑوسی رشتہ دار جو ہوتے ہیں، جی ہاں، ان کی وجہ سے بھی ہمارے رزق پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اچھے ساتھی، اچھی صحبتیں اور اچھے لوگوں کی دوستیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دل ہمارا ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے